ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ قلم کا کل آغاز ہوا تھا. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ قرآن پاک کی نازل ہونے والی ابتدائی صورتوں میں یہ سورہ قلم بھی ہے. کل آیات یہ تھیں، اللہ جل شانہ کی طرف سے کہا گیا تھا، ایک واقعہ آیا تھا آپ کے سامنے، اور میں نے عرض کیا تھا ایک شخص کے حوالے سے بھی ہے اور عمومی واقعہ بھی ہے. کیفیات، کچھ صفات بیان ہوئی تھیں کہ آپ ایسے شخص کی پیروی نہ کریں. حلاف مہین، ہماز مشاء بنمیم، مناع للخیر، معتد اثیم، عتل بعد ذلک زنیم. یہ سارے الفاظ تھے. تو ولید بن مغیرہ ہو یا کوئی بھی شخص ہو جس کے اندر یہ متکبرانہ صفات ہوں، اس کی پیروی آپ نہ کیجئے. امت کو اصل میں بتلانا مقصود تھا. آج جو آیات آپ نے سنی ہیں اس میں بھی ایک واقعے کی طرف اللہ جل شانہ نے اشارہ فرمایا ہے اور ارشاد فرمایا ہے، جس میں پہلی آیت میں کہا گیا انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ. ہم نے ان کو آزمایا جیسا کہ ہم نے آزمایا اصحاب الجنہ کو، باغ والوں کو. ان کفار مکہ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئی. بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ آیت مدنی ہے، اور یہ ایسا ہوتا ہے بعض صورتوں میں کہ پوری صورت مکی ہے لیکن اس میں چند آیات مدنی ہیں، کیونکہ ترتیب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سکھلائی ہے، ترتیب توقیفی کہلاتی ہے. تو بعض مفسرین کے نزدیک تو یہ آیت مدنی ہے، اور بعد میں جب ان کفار کے اوپر قحط سالی کی کیفیت آئی، یہ اس کا ذکر ہے. انا بلوناہم، ہم نے ان کفار کو بھی آزمایا جیسا کہ آزمایا باغ والوں کو. یہ باغ والے کون تھے؟ قرآن نے اس کی وضاحت نہیں کی، صرف واقع اور اس کے آگے کچھ حالات اور کیفیات ان کی بیان کی ہیں. مفسرین نے جو واقعہ اس حوالے سے نقل کیا ہے، دو علاقوں کا ذکر ہے، واللہ عالم. بعض کہتے ہیں کہ یمن کے علاقے کا ذکر ہے، یمن میں ایک شخص کا باغ تھا. کچھ کہتے ہیں کہ حبشہ کے علاقے میں تھا، واللہ عالم. بہرحال جہاں بھی تھا. اور یہ بھی تفاسیر میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے کچھ عرصے بعد کا یہ واقعہ ہے سابقہ امتوں کا، بنی اسرائیل ہی کا. اور یہ آپ کے سامنے پہلے بات آئی تھی
کہ بنی اسرائیل کے سب سے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خاندان بنی اسرائیل تھے. رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خاندان بنی اسماعیل میں تشریف لائے. تو بنی اسرائیل میں عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ان کے بعد کا یا پہلے کا کوئی واقعہ ہے؟ واقعے کا خلاصہ یہ ہے جو آگے سارا الفاظ ذکر ہیں کہ ایک شخص تھا، اس کے باغ تھے، پھلوں کے باغ تھے، اور ساتھ کھیتی بھی تھی. آگے ذکر بھی آ رہا ہے کھیتی. یعنی بڑا مالدار آدمی تھا، لیکن نیک آدمی تھا. نیک اس انداز میں، عبادت اپنی جگہ، لیکن لوگوں کا، غریبوں کا بڑا خیال رکھا کرتا تھا. جب باغ کے یعنی پھلوں کے پکنے کا وقت ہوتا تو باقاعدہ لوگوں میں اعلان کیا کرتا تھا، بتلا دیا کرتا تھا جی فلاں دن میں باغ سے ہم نے پھل اتارنے ہیں، لہٰذا ضرورت مند جو مستحقین ہیں وہ آ جائیں. وہ اپنا حصہ بھی لے لیا کرتے تھے، اور جیسے جو توڑتے ہوئے پھل نیچے گر جاتے ہیں وہ بھی انہیں غریب غربا کو دے دیا کرتا تھا. بڑا خیال رکھتا تھا. کھیتی کے موقع پر بھی بھوسا جب نکل رہا ہے وہ دے دیا، ویسے بھی غریبوں میں تقسیم کرتا تھا. لوگ بڑے خوش تھے اس سے. اتفاق ایسا کہ اس شخص کا انتقال ہو گیا، اور بعض مفسرین تو لکھتے ہیں کہ اس نے اپنے بیٹوں کو، 3 بیٹے تھے یا زائد، یہاں درمیان والے کا ذکر ہے قرآن، اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور بلا کر ان کو یہ نصیحت کی مرنے سے پہلے کہ بھئی دیکھو یہ میرا معمول تمہارے سامنے ہے. اور لکھا یہ اپنے بیٹوں کو بھی ساتھ رکھتا تھا جب تقسیمی کا وقت ہو، تاکہ یہ بھی سیکھیں کہ کیسے غریبوں کی خدمت کرنی چاہیے. ہمیں بھی چاہیے اپنی اولاد کو ہم کہ پریکٹیکلی ایسی باتیں سکھلائیں. تو اس نے یہ نصیحت کی کہ دیکھو میرے مرنے کے بعد تم بھی اسی طرح خیال رکھ. باپ کا انتقال ہو، اب یہ فصل تیار ہونے میں ٹائم لگا. اب جب فصل تیار ہوئی اور کھیتی کے یا اس باغ کے پھل اتارنے کا وقت آیا تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا تینوں بھائی کہ کیا کرنا چاہیے. درمیان والے نے کہا، چونکہ آگے ہے قال اوسطہم الم اقل لکم لولا تسبحون، اوسط درمیانہ، اس نے کہا کہ جناب جیسا باپ ہمارا کیا کرتا تھا نا، ہمیں اسی پہ عمل کرنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ نے ہمیں اتنی کھیتی دی ہے، فصل ہے، یہ باغات ہیں، ان میں سے غریبوں کو حصہ نکالنا چاہیے. باقی جو 2 بھائی تھے انہوں نے کہا تو بڑا بیوقوف ہے. میں عرض کر رہا ہوں چونکہ قرآن میں نہیں ہے، یہ واقعات ہیں، واللہ عالم اسی قسم کے جملے انہوں نے کہے. تو بڑا بے وقوف ہے، باپ بھی ہمارا بے وقوف تھا نعوذ باللہ. پھل ہمارا ہے، باغ ہمارا ہے، محنت ہماری ہے، اور ہم جناب غریبوں میں تقسیم کریں. اور پہلے ہی آپ کے سامنے بات گزر چکی کئی دفعہ سورہ قصص کے اندر. یہ انسان کی فطرت اور نیچر ہے. وہاں سورہ قصص میں واقع ہے ان قارون کان من قوم موسیٰ. قارون سے بھی جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ بھی اللہ کے راستے میں دیا کرو، اللہ کا دیا ہوا، تو اس نے ایک جملہ کہا تھا جو بڑا ضرب المثل ہے. قال انما اوتیتہ علی علم عندی. اس نے کہا تھا جناب مجھے جو ملا ہے میں نے اپنے علم سے کمایا ہے. نعوذ باللہ، اللہ کی ذات کہا. تو اس قسم کی باتیں ان کے ذہنوں میں بھی آئیں کہ جی ہماری محنت ہے، ہمارے باغ کا پھل ہے، ہم تو نہیں دیں. اچھا، جس دن فصل انہوں نے وہ پھل کاٹنے تھے نا، رات کو یہ پلاننگ کر کے سو گئے، اور پلاننگ یہ کی کہ جی صبح صبح جائیں گے، آپ کسی کو پتہ نہ لگے، غریبوں میں کہیں ہمارے چلنے پھرنے سے آواز نہ آ جائے. الفاظ آ رہے ہیں، آج آپ الفاظ سنیں گے انشاءاللہ کہ یہ لوگ صبح صبح انہوں نے پلان کیا صبح صبح جائیں گے، کسی کو علم نہ ہو. اب صبح کے وقت یہ نکلے، اور قرآن کے الفاظ یہ ہیں بڑے آہستہ آہستہ آواز میں باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں. بالکل دیکھو کسی کو آنے نہیں دینا، کوئی مسکین ہمارے اس باغ میں داخل نہ ہو، کسی کو کچھ نہیں دیں گے. اچھا، اللہ کی شان دیکھیں، سچا واقعہ قرآن کہہ رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے فطاف علیہا طائف. یہ رات سے مطمئن ہے کہ جی باغ جا کے پھل اتاریں گے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے رات میں کوئی ایسی وبا آئی، کوئی اللہ کی طرف سے طوفان یا کیا اللہ کا عذاب تھا، سارا باغ ختم، کٹی ہوئی کھیتی بھوسا بن گیا. اچھا، اب یہ جب وہاں پہنچے نا، قرآن کہتا ہے کہ پہلے تو وہاں پہنچ کر انہوں نے کیا کہا، یہ کہنے لگے فلما رأوہا قالوا انا لضالون. کہنے لگے ہم شاید رات کا اندھیرا ہے، بھٹک گئے، کسی اور سائیڈ پہ آ گئے. ہم یہ باغ تو نظر ہی نہیں آ رہا، ہمارا باغ کدھر ہے، یہاں اتنا بڑا باغ تھا. اب جب یقین آیا کہ اوہو نہیں، باغ تو اسی جگہ تھا، جگہ تو وہی ہے، بل نحن محرومون، اوہو یہ تو اللہ نے ہمیں سب اسے محروم کر. اب قال اوسطہم،
وہ جو درمیانی تھا اس نے کہا الم اقل لکم، میں نے تمہیں پہلے نہیں کہا تھا لولا تسبحون، اللہ کا شکر ادا کرو، تسبیح بیان کرو۔ اب وہ خیر قالوا سبحان ربنا، اب وہ پکار اٹھے سبحان ربنا، ہمارا رب بڑا پاک ہے، انا کنا ظالمین، ہم یہ ظالم تھے، ہم نے بڑا ظلم۔ اور پھر جیسے کہ انسان کی فطرت ہے اب بھی ہے کہ جب انسان کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے نا تو اس کا کریڈٹ خود لیتا ہے۔ کوئی نفع پہنچ جائے نا، مل کے کام کیا ہو، نفع مل جائے تو کہتے دیکھا میں نے کیسے ہوشیاری کی تھی، میں نے کیا تھا، میرا مشورہ مانا تھا، میں نے کیا تھا۔ اور جب نقصان ہو جائے پھر دوسرے پہ ڈالتا ہے کہ تیرے کہنے سے وہ وہاں انہوں نے بھی یہی کیا۔ فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، ایک دوسرے کو ملامت کر رہے ہیں، وہ کہتا تو نے مشورہ دیا تھا، وہ کہتا تو نے کہا تھا، وہ کہتے تیرے مشورے پہ ہم نے یہ سوچ پیدا کی تھی کہ غریبوں کو نہیں دیں، اس وجہ سے یہ ہوا۔ اب کیا کہنے لگے، یا ویلنا انا کنا طاغین، او ہو کاش ہم تو بڑے ہی سرکش ہیں۔ آگے جو الفاظ انہوں نے کہے عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون، یہاں پر بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ واللہ عالم، میں نے عرض کیا قرآن میں چونکہ یہ الفاظ واضح طور پر نہیں ہے، تفاسیر میں ہے، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کے بعد اللہ جل شانہ نے پھر انہیں باغ بھی عطا کیے دوبارہ، اور ایسے باغ عطا کیے کہ اس کے پھل کے بارے میں لکھا ہے واللہ عالم، اللہ جانتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کے پھل اتنے اتنے بڑے ہوتے تھے کہ وہ اس ایک پھل کو خچر کے اوپر لادا جاتا تھا، ایک پھل، اتنے وزنی پھل تھے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت دی، لیکن اس وقت کیفیت یہ تھی جب انہوں نے یہ نیت کی کہ مسکینوں کو ہم نہیں دیں گے، یوں نہیں کریں گے، یوں نہیں کریں گے، اللہ کا نظام ہے ربا ختم کر لو، کیا کرو گے؟ تو شروع میں کہا گیا کہ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، ان کو بھی ہم آزمائیں گے جیسے ہم نے آزمائش کی ان باغ والوں۔ وہ کیا باغ والے، وہ میں نے مختصراً آپ سے عرض کیا۔ اور ایک حدیث کا اور واقعہ ہے، پہلے شاید آپ کے سامنے آیا، یہ بھی سابقہ امتوں کا واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ سابقہ امتوں میں ایک شخص تھا، وہ کہیں سے گزر رہا تھا، اس نے گزرتے ہوئے دیکھا کہ ایک غیبی آواز سنی۔ آواز کیا سنی کہ کوئی شخص نا بادل کو حکم دے رہا ہے، بادل کو حکم دے رہا ہے، اب حکم دینے والا تو نظر نہیں آیا، حدیث میں ہے، سابقہ امتوں کا واقعہ ہے۔ بادل کو حکم دیا کہ اے بدلی فلاں علاقے میں جا اور میرا فلاں بندہ ہے اس کی کھیتی کو سیراب کر کے آ۔ اب وہ بندہ جس نے کا واقعہ ہے، وہ سواری پہ، گھوڑا وغیرہ جو بھی تھا سواری پہ، اس نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بادل کا ٹکڑا ہے اور وہ بادل کا ٹکڑا ایک طرف چل پڑا جیسے بادل چلتا ہے۔ اب یہ بھی پیچھے پیچھے اپنے جانور پہ کہ دیکھوں یہ کیا ہوتا ہے، آواز تو میں نے سنی ہے۔ اب تھوڑی دور پہنچا تو بدلی جیسے چھوٹا سا بادل ہے اس میں بارش برسنا شروع ہو گئی۔ اب وہ چھوٹا سا بادل ایک خطے پہ بارش برسی، یہ وہاں پہنچا تو جیسے پتھریلی علاقہ تھا، پتھروں پہ بارش گری، اور بارش کا پانی آپ جانتے ہیں کہ پتھروں پہ خود بخود رستہ نکالتا ہے۔ وہ بارش کا پانی ہوتے 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 اب یہ بھی پیچھے پیچھے جا رہا ہے، پانی کہاں جا رہا ہے؟ آگے دیکھا کہ ایک شخص کھڑا ہوا ہے، کھیت میں کام کر رہا ہے، تو بارش کا پانی کا جو رستہ اسی کے کھیت کی طرف جاتا ہے۔ اب وہ بڑا خوش ہوا اور دعا بھی کر رہا تھا، بڑا خوش ہوا، اس نے فٹافٹ وہ بنی سی بنائی ہوتی ہے، آگے سے مٹی وٹی ہٹائی اور پانی لگانے لگا۔ اچھا، یہ شخص اس کے پاس گیا اور اس سے جا کے وہی نام لیا جو اس نے سنا تھا۔ کہنے لگے تیرا یہ نام ہے؟ اور نے کہا ہاں میرا یہی نام۔ کہنے لگا تو کون ہے؟ کہنے لگا میں تجھے نہیں جانتا، تو مجھے نہیں جانتا۔ اس نے پھر کہا کہ میں فلاں علاقے میں تھا، میں نے ایک آواز سنی تھی کہ کسی نے تیرا نام لے کے، میں نے آواز سنی کوئی پکار کے بادل کو حکم دے رہا ہے، وہ فرشتہ ہی تھا اللہ کی طرف سے جو بھی، کہ فلاں علاقے میں جا اور اس کی کھیتی کو سیراب کر کے آ۔ اب تو مجھے بتائے گا کہ تیرا کون سا ایسا عمل ہے جس وجہ سے تیرا اتنا بڑا مقام ہے۔ خیر وہ بندہ خوش بھی ہوا، حدیث کے اندر آتا ہے، میں نے عرض کیا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس شخص نے جواب میں یہ کہا کہ بھائی بات یہ ہے، اور ان کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ اس شخص کا یہ معمول تھا۔ اس نے کہا بات یہ ہے کہ جب بھی میری کھیتی تیار ہوتی ہے، جو بھی فصل ہو، تھوڑی ہو زیادہ ہو، ظاہری بات ہے فصل جتنی بھی ہوتی ہے، میں فوری طور پر جب بھی کھیتی تیار ہوتی ہے اس کے 3 حصے کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ایک حصہ میں اللہ کے راستے میں ضرورت مندوں کو، غریبوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ یہ نہیں دیکھتا کہ اگر کھیتی کم ہے تو اس دفعہ چلو غریبوں کا نہ دوں، نہ، ظاہری بات ہے اس کا حصہ بھی کم ہوگا، 1/3 کم ہوگا۔
جتنی کھیتی ہو اس کا ایک حصہ غریبوں میں، ایک حصہ اپنے اہل و عیال میں، اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتا ہوں، اور تیسرا حصہ دوبارہ اسی کھیتی پہ لگ جاتا ہے، بیج لینا ہے، کوئی کام کرنا ہے، محنت کرنی ہے، اسی پہ لگ جاتا ہے۔ میرا شروع سے یہ معمول ہے، جب بھی فصل تیار ہو، تھوڑی ہو زیادہ ہو، سب سے پہلے میں اللہ کا راستہ، اللہ کے راستے میں دینے کے لیے وہ حصہ الگ کرتا ہوں۔ یہی اس کا معمول بھی لکھا ہے بعضوں نے کہ یہ بھی جب فصل تیار ہوتی تھی تو اللہ کے لیے سب سے پہلے نکالتا تھا، اعلان کرتا تھا، لوگوں ضرورت مندو آ جاؤ اور آ کر اپنا اپنا حصہ لے جاؤ۔ تو یہ اللہ جل شانہ کو ادا بہت پسند ہے، اور یہاں پھر ذکر کیا گیا کہ ہم آزمائش کریں گے جیسے ان کو آزمایا۔ وہ کیسے آزمایا میں نے آپ سے عرض کیا، ترجمہ دیکھیں، اس میں یہ چیزیں واضح ہوں گی انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، ہم نے انہیں آزمایا، ہم انہیں آزمائیں گے، یہ جو مکے والے ہیں، کما بلونا اصحاب الجنہ، جیسا کہ ہم نے آزمایا اصحاب الجنہ، باغ والوں۔ کیا آزمائش ہوئی؟ اذ اقسموا لیصرمنہا مصبحین، جب انہوں نے قسم کھائی کہ لیصرمنہا مصبحین، کہ صبح کے وقت میں ہم کھیتی کو کاٹیں گے، کھیتی کو جا کر صبح کے وقت میں کھیتی کاٹ لیں گے، رات کو انہوں نے طے کیا۔ اور اچھا ایک بات اور رہ گئی تھی، انہوں نے ولا یستثنون، انہوں نے استثناء نہیں کیا، اور یہاں مفسرین لکھتے ہیں کہ استثناء کا مطلب انشاءاللہ کا لفظ نہیں کہا کہ ہم کھیتی جا کے کاٹ لیں گے، یہ نہیں کہا انشاءاللہ صبح کو کھیتی کاٹ لیں گے، بس انہوں نے وہ اللہ کے ذات کی، اللہ کی مرضی کا جو استثناء کرتے ہیں نا، الا، مگر یہ کہ اللہ چاہے، وہ انہوں نے کہا، جیسے نا الا ان شاء اللہ قرآن میں دوسری جگہ بھی ہے، تو انہوں نے وہ استثناء نہیں کیا، یعنی انشاءاللہ کا لفظ نہیں کہا، اور بس یہی تھا کہ ہم جا کے کاٹ لیں گے صبح کو، اور یہ ہوگا وہ ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ فطاف علیہا طائف من ربک، بس پھرنے والا ان پر پھر گیا، یعنی پھرنے والا عذاب ان پر پھر گیا، وہم نائمون، اس حال میں کہ وہ خود سو رہے تھے، وہ سوئے پڑے رات کو کہ جی صبح کو ہم جا کے وہ پھل کاٹیں گے، اتنے میں رات میں اللہ کی طرف سے عذاب پھر گیا۔ فاصبحت کالصریم، انہوں نے صبح کی فاصبحت کالصریم، وہ ہو گئی کھیتی یا فصل ہو گئی کالصریم، جیسا کہ بھوسا ہوتا ہے، کھیتی ہوتی ہے کٹی ہوئی کھیتی کی مانند سارا باغ راتوں رات اللہ کی طرف سے عذاب آیا، وہ ہو گیا۔ فتنادوا مصبحین، نادا ینادی پکارنا، یہ ایک دوسرے کو پکارنے لگے صبح کے وقت، صبح کے وقت ایک دوسرے کو اٹھایا کہ جلدی جلدی اٹھو، ہم نے جانا ہے باغ میں سے جا کے پھل توڑنے۔ ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، ان اغدوا، تم نکلو سارے، علی حرثکم، اپنی کھیتی کی طرف، ان کنتم صارمین، اگر تم کھیتی کاٹنے والے ہو، اگر کھیتی کاٹنے والے ہو تو اب صبح کا وقت ہے، نکلو۔ فانطلقوا، وہ سب کے سب، وہ تینوں بھائی نکلے، وہم یتخافتون، اس حال میں کہ بڑے چپ کے باتیں کر رہے تھے، آہستہ آہستہ ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے، کوئی سن نہ لے، اور کیا کہہ رہے تھے؟ اللہ یدخلنہ اليوم علیکم مسکین، آج کوئی مسکین تم پر داخل نہیں ہونا چاہیے، آج ہرگز کوئی مسکین تمہارے پاس نہ آئے، یہ خیال رکھنا ہے۔ صبح ہم آئے ہیں، نہ ہم نے اعلان کیا ہے جیسے ہمارا باپ اعلان کرتا۔ وغدوا علی حرد قادرین، اور وہ نکلے علی حرد قادرین، کہ وہ لوگوں کو منع کرنے پر قدرت رکھتے تھے، یعنی وہ لوگوں کو روکنے پر قدرت بھی رکھتے تھے، پلاننگ بھی یہی تھی، یہی سوچ کر نکلے۔ فلما رأوها، اب جب باہر نکل کے انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا ہو گیا، قالو، پہلے تو یوں کہنے لگے، انا لضالون، شاید ہم بھٹک گئے ہیں، ہم راستے سے نا اندھیرے میں نیند کی حالت میں بجائے ادھر کی ادھر چل پڑے ہیں، یہاں تو باغ ہے ہی کوئی نہیں۔ بل نحن محرومون، اب جب آنکھیں کھلی، کچھ شعور ہوا کہ وہ ہو جگہ تو وہی ہے، تو کہنے لگے بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو محروم کر دیے گئے، یہ تو اللہ کی طرف سے ہمیں محروم کر دیا گیا۔ قال اوسطهم، اب ان کا جو درمیان والا تھا، سب سے بہتر کہہ لیں یا درمیان والا بھائی، اس نے کیا کہا؟ الم اقل لکم، کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا؟ لولا تسبحون، تم اللہ کی تسبیح کیوں نہیں کرتے، اللہ کو یاد کیوں نہیں کرتے، اللہ نے جو حق مقرر کیا وہ کیوں نہیں دیتے؟ قالو، اب ان سب کو شرمندگی ہوئی، کہنے لگے سبحان ربنا انا کنا ظالمین، پاک ہے ہمارا رب، بے شک ہم ہی ظالم نے، ہم نے ظلم کیا۔ فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، وہی میں نے عرض کیا کہ وہ ایک دوسرے پر ان کا بعض ملامت کرنے لگا، بعض اس کو کہنے لگا تیرے کہنے سے ہوا ہے، وہ کہنے لگا تیرے کہنے سے ہوا ہے،
ایک دوسرے پر بس وہ بات ڈال رہے ہیں، ماننے کو تیار نہیں۔ قالو، انہوں نے کہا یا ویلنا، اے ہمارے کاش، ہم بڑا افسوس کی جملہ ہے، انا کننا طاغین، بے شک ہم ہی سرکش ہیں، ہم ہی سرکشی کرنے والے ہیں، عسى ربنا ان یبدلنا خیرا منها، قریب ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر چیز بدل کر دے، تبدیل کر دے اس سے بہتر۔ اور میں نے عرض کیا، بعد مفسرین لکھتے ہیں کہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو باغات دیے، کیونکہ سچے دل سے توبہ کر لی تھی اللہ کے حضور۔ تو قریب ہے کہ ہمارا رب ہمیں بدل دے گا خیرا منہا، اس سے بہتر چیز، انا الی ربنا راغبون، بے شک ہم اپنے رب کی طرف ہی شوق رکھنے والے ہیں، رغبت رکھنے والے ہیں۔ کذالک العذاب، آخری الفاظ یہ ہے، ایسے ہی اللہ کا عذاب آیا کرتا ہے۔ اور یہ تو دنیا کے چھوٹے موٹے عذابوں کے واقعات ہیں، بلا عذاب الآخرتی اکبر، نعوذ باللہ، اللہ بچائے۔ وہ جو آخرت کا عذاب ہے وہ تو بہت بڑا ہے، اور آخری جملہ ایسا جھنجھوڑنے والا ہے، لو کانوا یعلمون، کاش کہ لوگ جان لیں، کاش کہ وہ جان لیں، یا سمجھانے کے لیے کاش کہ ہم بھی سمجھ لیں۔ ابھی ہمیں اللہ بھی موقع دیتا ہے، بعض اوقات جب نعمت انسان کے پاس آتی ہے، دولت کی ہو، صحت کی ہو، کسی بھی چیز کی ہو، تو بعض اوقات شیطان وسوسے ڈالتا ہے اور لوگوں کو انسان حقیر سمجھنا شروع کرتا ہے، ان کا حق ادا نہیں کرتا۔ تو یہ آیات اسی موقع پر سبق کے لیے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، لغزشات سے درگزر فرما، قرآن کی تمام تعلیمات پر ہمیں کامل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو عبرت کے واقعات روز ہم پڑھتے سنتے ہیں، ہم سب کو ان سے عبرت حاصل کرنے کی اور ان بری چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ ہر عمل میں، ہر کام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع ہم سب کو نصیب فرما۔ تمام بیماروں کو صحت، عافیت، سلامتی والی زندگی عطا فرما۔ ہر قسم کی آزمائش، آفات و بلیات سے ہم سب کو اور پوری امت کو محفوظ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتہ اللہ۔